يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیت اللہ کے وہ تمام دوستوں کے بارے میں ہے جو بڑے مجاہدے کے بعد اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ اللہ اپنی مرضی کے مالک ہے، کسی کو ماں کے پیٹ سے اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور کسی کو دنیا کے پیٹ میں آنے کے بعد اپنا دوست بناتے ہیں، اور کسی کو آخر وقت میں اپنا دوست بناتے ہیں۔ کبھی اللہ کا من چاہے تو شرابی کو زندل مصری بنا کر اپنا دوست بنا لیتے ہیں، کبھی اللہ کا من چاہے تو بایزید بستامی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ وہ اس کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن اس نے اس کے دوست بننے کا ایک راستہ بتایا ہے۔ اس راستے پر چل کر جو اس کا دوست بنتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کے لغوی معنی اور ولی کے حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ دوست ہے اللہ کا۔ کس کا؟ اب آدمی کو اللہ کا دوست بننے کے لیے دیکھیے، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے معجزہ، اور ایک ہوتا ہے کرامت۔ معجزہ اور کرامت آدمی کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، آدمی کے اختیار کے باہر کی چیز ہے۔ وہ اللہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں وہاں ظاہر کرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ معجزہ خاص ہے، پرٹیکولر نبیوں کے لیے ہے، نبیوں کے لیے معجزہ ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ معجزہ۔ ابو جہل کھڈا کھودیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بول کو بلیں گے، اندر گرا دو، لکھے گرا دو کو خوب مانگنے لگے گا۔ وہ منصوبہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بھیجے، بھئی ایسا ہے، آپ ذرا ویٹ کرو، تاخیر کرو۔ صبح کی دعوت تھی، رات کو سویا، صبح کو بھول رہے ہیں کھڈے کے اوپر 4 بجے کھڈا کھودل کے گرے، اوپر 4 بھر دیا۔ اب تک بھی بڑا کھڈا نہیں تھا، ذرا میڈیم کھودیا تھا۔ اب وہ 4 رکھ کر ایسا دکھتا تھا روڈ کر وہ پورے کے تو گر جانا، آنے کے مین رستے میں رہ گیا تھا۔ صبح کو ابو جہل کے ذہن سے وہ بات نکل گئی تھی، انہیں گر گیا نیچے۔ سارے لوگ نکالنے کی کوشش کرے، نہیں نکلے۔ معجزہ ایک یہ ہوا، ابو جہل خود بولا جب تک محمد رسول اللہ آپ کو مجھے ہاتھ دیں گے نہیں، میں نہیں اٹھوں گا۔ اب ایک معجزہ ہو بھئی، ایک کام ظاہر ہاتھ دے کر باہر گئے، کون سا بڑا کام نہیں ہو رہا تھا وہ کسی کے ہاتھ سے، وہ ایک معجزہ تھا۔ تو معجزہ خاص ہے نبیوں کے لیے، معجزہ خاص ہے نبیوں کے لیے۔ ایک علمی بات ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کل کو کوئی آپ الو نہ بنائے آپ کو کوئی۔ ہماری مجلس ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس میں آدمی کو ڈاکٹر بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ کہ بھئی آپ جب درد آئے تب جو چاہے وہ گولی لے کے کھائیں، ہمارا بھی انتظار نہ کریں آپ۔ اسلام ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، ہر جگہ پر اسلام امت کو، بندوں کو آگاہ کرا ہے۔ آپ 10 منٹ قیامت سے پہلے اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس کا حل قرآن میں ہے، وہ کتاب ہے۔ تو معجزہ نبیوں سے جڑی چیز ہے، وہ انسانوں میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ رہے آپ؟ کرامات اولیاء اللہ سے جڑی چیز ہے، کرامات اولیاء اللہ سے جڑی چیز ہے۔ معجزے کو، کسی جھوٹ کو معجزہ
بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھوٹی کسی بات کو کسی نبی کی طرف منسوب کرنا، لگانا، یہ بھی کفر ہے. کسی جھوٹی کرامت کو کسی ولی سے جوڑنا یہ بھی گناہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقتاً فوقتاً، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ سے کرامت کا ظہور اس لیے فرماتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کو اور قرآن کو اور اللہ کی طاقت کو مان سکے. ہاں بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے انگنت چیزیں ہیں. جو چیزیں انسان کی عقل اور دماغ، اس کی قدرت سے باہر چیزیں ہوتی ہیں، وہ کرامات کہلاتی ہیں، معجزہ کہلاتی ہیں. ہاں اس میں بعض ٹیکنالوجی طور پر آج لوگوں کو میجک شو بھی دکھاتے ہیں. آپ میجک شو کو کرامت نہ سمجھیں. اسباب کے بغیر کسی چیز کا اچانک ہونا یہ یا تو کرامت ہوتی ہے یا پھر معجزہ ہوتا ہے. یہاں معجزے کے معنی ہی کیا ہے؟ سامنے والے کو عاجز کر دینا، سلنڈر کر دینا. کرامت کے معنی کیا؟ اس عمل سے لوگوں کے درمیان اس آدمی کی عزت اور مرتبہ اور شان کو، اور وہ جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دعوے کی عظمت کو برقرار رکھنا. اور اولیاء اللہ تو اپنی شان کو کبھی یہ نہیں کرے. وہ جب بھی لوگوں کے سامنے گئے یا تو قرآن لے کر گئے یا پھر اللہ کے نبی کی زندگی لے کو گئے. ادنا سنت بھی چھوڑ دے، ادنا سنت بھی، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ 100%، کیسے 100% 99 کو بھی نہیں، 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہونا. بارزین گستاوی رحمت اللہ علیہ ایک آدمی سے ملنے گئے اور بڑے اللہ کے ولی نو، ان کی ولایت پر اللہ کے ولیوں کے معاملے میں غلط سلط بولنا، نیگلیکٹ کرنا، ڈیگریڈ کرے سرگا کرنا، گرا ہوا کر کو کرے سرگا، غلط بات ہے. وہ ان کو ان کے مقام سے اونچائی پہ لے جانا یہ بھی گناہ ہے. دیکھو ولایت کا ایک مقام ہے، صحابیت کا ایک مقام ہے، نبوت کا ایک مقام ہے، خدا کا ایک مقام ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم ایمان والے ہیں، کافر کے مقابلے میں ایمان والے کا مقام اونچا ہے. پھر ایمان والوں میں مؤذن صاحب ہیں، ان کا مقام الگ ہے. امام صاحب ہیں، ان کا مقام الگ ہے. مفتی صاحب ہیں کوسے کی بڑے کرناٹک کے، ان کا ہے. پھر اس کے بعد نیک برگزیدہ بندے اللہ کے اور ہیں، متقی ہے، پرہیزگار، ان کا الگ مقام ہے. بزرگان دین ہے، ان کا الگ ہے. اولیاء اللہ ہے، ان کا الگ ہے. اولیاء اللہ میں بھی الگ چیزیں رہتے ہیں، کوالٹیاں رہتی. پھر اس کے بعد خطب ہے، پھر ابدال ہے. سمجھ رہے آپ؟ تمہیں دیکھ کیا دیوانے باتیں کریں گے، کوئی نہیں. سمجھاتا ہوں سب کو، یاد رکھ لو. خود بھی من چلا آدمی خطب کا تو کیا چیز کا تو کیا بول دی. اولیاء اللہ سے بھی اونچا مقام کس کا؟ خطب کا. پھر ان سے اونچا مقام ابدال کا. کس کا؟ کوالٹی ہے اسلام کے. مجسوموں کا، ہاں کیسا نام؟ مجسوم، ان کا مقام بہت اونچا ہے. جیسا بہلول دانا کیا تھے انہوں؟ مجسوم. مجذوب کسے بولتے سو؟ دیوانے کو؟ ارے نہیں بھائی، مجذوب کسے بولتے؟ اللہ کے عشق کی تجلی. تجلی کا تو کیا؟ روشنی. کیا ہو؟ روشنی. اللہ کی تجلی سے ان کی عقل کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. سو سمجھو بھائی صاحب، اللہ کے نور کی تجلی سے، تجلی بجلی معلوم تو میں بجلی میں کیا آتا؟ ایک رقم سے آسمان کے بیچ میں اجالا آتا نہیں، وہ ایک تجلی ہو. اللہ کے نور میں کروڑوں بجلیوں سے زیادہ تجلی ہوتی ہے. اس تجلی سے ان کی عقل کا جو شیشہ بنا نہیں، وہ شیشہ چور ہو جاتا. انہیں بچوں کے کام کرنا شروع کرا. کب بھی قبرستان میں رہتے جاؤں گا، تمہیں کیا کھڑو دیکھیں گے؟ مریض ٹیمپو جانا مشکل ہے، گرفتاری ہے. مستعد میں کیا کرتی؟ قبرستان میں بھی جانا پسند کرتا نہیں. 4 منٹ ڈھولک چل جاؤ گا، ڈھولک چل جانے، وہ بھی لڑ کو نماز قبر کی عشاء کو شام کو کرنا جب تو آنے جانے والے تکلیف ہو جائے بھائی اثر کو رکھ کے گھر پر رکھ دے. حالانکہ حقیقت وہ ہے جو جب موتا تیار ہو جائے امیڈیٹ اسے لے لے جا کو شفٹ کرنا نہیں رکھنا. کیوں کہ تو یہ دنیا کیسی ہے معلوم آپ کو؟
बुरी बात से क्या की रही थी, मुंह में ये आ रहा तो उसके मुंह में खून शुरू हुआ था, ये उसके पास बात शुरू होगी, सब है। सोचिए उससे इस्लाम क्या होता है, जब का जब उन्हें मया इमीडिएट ले जाओ, भला भुलाओ, जब बोल दो, जब बोला किसी भी कौन आने कौन जान दे, अल्लाह क्या करे, ले जाओ, तेरी अमानत तेरे हवाले। किसकी अमानत? तेरी अमानत। नहीं संभाल सकता है अल्लाह के सिवा कौन भी उस बंदिया को। तुम्हें अपने काम को ही तो संभालते, तुम्हें पैंट मार रहे, खाना ला रही, पानी दे रही, सब तुम्हें इज्जत, तुम्हें काम को नहीं वैल्यू नहीं होना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस जहान में। दुनिया में उसी इंसान की वैल्यू है जो किसी के काम आता है। काम आना उन्हें क्या, तुम्हें रूटीन होना सुनना है, काम में आ रहा है, छोड़ भी हुआ सकारात्मक को एक बुला रहा है, सुने तो मैं प्रतिभान का स्क्रू लूज रहने में कौन किए, रूम में कौन को 4 दिन जोरों को बुला फिरने गया था कहते, खाली पागल पागल जैसा हो। अल्लाह पैदा करे, हमारा क्या है, किसी की अकल को क्या कंट्रोल, हमारा अल्लाह का निजाम है वो। तो कोई एक स्क्रू धागे अल्लाह निकाल को नहीं है, निकाला तो गू को खाना समझ को खा लेंगे हमें, निकाले नहीं अल्लाह, खाली तो थर्डा फिरा ग्लूस करे तो उसे संभाल नहीं सक रहे हैं। इसीलिए जब कोई बच्चा औरत हामिला होते, उसका खालिद अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह सेहत का आफियत का बच्चा दे रहे, नाग को बोलना बोलना पूरा अच्छा देखो, मुक्का दे रहे, क्या करती तुम्हें ले फिरना जोड़ में, पूरा अच्छा देखो, कान का बहरा आ गया तो क्या करती, सब अच्छा है तो देखिए नाक कहिए फर्स्ट क्लास संख्या को ही यही ब्रो अच्छे सब बच्चे देख सुने आता है, क्या करूं अल्लाह का निजाम अल्लाह का। उसी के बच्चे दीवाने रहने में जोरों मरद फिरने जाना ना, उठा को मुर्गा रूम में बंद कर चलेगा, जन पढ़ना में हजर 3 दिन 2 दिन गुजर गए तुम्हें नहीं है माहौल, कोई किसी को अपना समझ को जीने का दौर नहीं रहा। अल्लाह एक वाहिद है, ना फरमानी करे तो भी मेरा बंदा, बीमार हुआ तो भी मेरा बंदा, बिस्तर पर आया तो भी मेरा बंदा, मरा तो भी मेरा बंदा। क्या हुआ तुझे, क्या किस तरह से रिश्तेदार मसाज जन्म तक तुम्हारा साथ निभा चोग बोला होगा, कब्रिस्तान में भी नहीं आते, अकेले क्या अंक्या खोले, घर पे पत्र इधर देखे मट्टी, आजू बाजू मुनकिर नकीर फरिश्ते, वाह 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 वाह, लाइटा में जीने हो रहा नहीं हम ना पहले जाना कब्रिस्तान में रहते थे, जिंदा जगह मुर्दे ना कब्रिस्तान में थे। हारून रशीद बादशाह देखे, बहुत अच्छा ताल्लुक उनका। हारून रशीद बादशाह बहलुल दाना को बोला, क्या बहलुल दाना कभी शहर की तरफ आओ, क्या बोले, कभी कभी शहर की तरफ आओ, भाई हमारे महल को आओ को नहीं बोले, कभी कभी शहर को भी आओ। बहलुल दादा वो शहर वाले बेजारो क्या आ रही, जामिया करो, पूरे शहर वाले लाश में बेजारो कहाँ आ रहे, तो मैं का एक शहर को जामिया कहो से बादशाह सुन आओ, बड़े बड़े शहर वाले यहाँ आ रहे, मैं को जाए चले, दिनों थे मजसूर। तो हर एक आदमी का एक स्टेप, एक लेवल होता है, आदिम का एक अपना लेवल है, हाफिज कुरान का एक अपना लेवल है, सब उनकी जगह उनका मर्तबा है। औलिया अल्लाह का एक मर्तबा, खुतब का एक मर्तबा, अब्दाल का एक मर्तबा, जी उनसे जो करामतें होती ना, देखो मैं एक बात करामत एक जमात के लिए फायदा है, जो वो प्रेजेंट रहती है उनका फायदा है, लेकिन वो जो मिशन लेकर चलती है औलिया अल्लाह, जो तहरीक लेकर चले उन्होंने, वो तहरीक पूरी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया है। उनकी करामत कुछ लोग देखो रहते हो, लेकिन उनका मिशन पूरी दुनिया ले बोले थे। उनका मिशन था दावत, क्या था, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जमाने
کا جادوگری کا زمانہ، حضرت کے زمانے میں جادوگری بولتے، بڑا ناز تھا لوگوں کو ان کے بتوں کو. حضرت مولانا علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کیا کرے گا تو ادھرام جادوگر پجاری کو ادھرام ہے حجمت ہے سب پانی بند. حضرت کو ندی ہے وہاں آنا ساگر ہے وہ پانی بند. کیا بھی کہ حضرت کو تکلیف، اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچانا اس زمانے سے بھی لوگوں کا شیوا آج بھی ہے، آج بھی ہے. اس زمانے سے بھی لوگوں کا شیوا. وضو کو پانی ہونا ان کو، وہ پینے پانی نہیں تو جی سکتی، نماز نہیں تو جی سکتے، نہیں تو پینے پانی نہیں جی لیتے ہونا تو ہم تپس کاٹ لیتے رہتی، مگر نماز کے لیے وضو کو پانی نہیں تو جی نہیں ہوتا. ہم نہ کیا کرتے وضو نہیں کرے حالت جھینگ گے پینے رکھ لیں گے، پہلے بسلری کرنٹ نہیں رہتا بھر کو رکھ لے گئے. دستور ہے ہمارا. 3 دن آٹو میں سنی تمہیں گپتے ہوئے 3 دن کالری والا پانی چھوڑتا نہیں کرتے پورے بھائی کم بھی کیا لگا جاتی پانی چھوڑتا نہیں کرتے بھر کو رکھ لیں گے. ڈرما شتلا ساس کے شتلا بھو کے شتلا ساس کے گنگالا بھو کے گنگالا یو پورا بھر کو رکھے. کیوں بول رہے نماز کو؟ نہیں پینے دھونے دھلانے ہونا. اللہ والے ویسا نہیں، پیٹ کو کھانا نہیں چل جاتا ہے، پانی نہیں چل جاتا ہے. نماز کے وقت وضو کو پانی نہیں کرتا ان کو بڑی بےقراری ہوتی. ان کے بت کے ہاتھ سے پانی منگاتا ہے وضو کو، جامعہ وضو پانی نہیں. زمانہ حیران، یہ کیا ہے؟ جسے آپ اپنا خدا مان رہے انہیں ان کی غلامی کر رہا ہے. یہ کرامت حضرت کی، لیکن یہ کرامت کس لیے؟ اپنی بزرگی دکھانے کے لیے نہیں. وہاں نماز کی اہمیت اور خدا کی خدائی دکھانا تھا. کیا دکھانا تھا وہاں؟ کیا دکھانا تھا؟ کیوں بیٹے میرا پاور کرو گے؟ کیا کسے بولے نہیں؟ پتھروں سے اگر تمہارا دل کا ارادہ نماز کے لیے مسلم پکا ہے، حضرت معین الدین چشتی نے ثابت کر دیا، اگر تم اپنی رب کی عبادت کے لیے ڈٹے ہو تو خدا تمہاری خدمت کے لیے بتوں کو کھڑا کر دے گا. یہ دکھا حضرت ان کی پوزیشن بنانے میں رہے، نماز کی عظمت کو برقرار، ایمان کی عظمت کو برقرار رکھنے. ان کو ان کی پوزیشن ان کے رب کے پاس جو تھی وہ ہے اور رہے گی. کون بھی کیا بھی تمہیں پورے میں ان کو تعریف کرے تو بھی انہوں اللہ کے دوست تھے، تمہیں پورے تمہارے دل میں آیا سو بکے تو بھی انہوں اللہ کے دوست تھے. تمہاری ہماری اس سے کیا بھی نہیں کہ جو مشن انہوں لے پائے تھے. کیا حضرت ایک سفر 90 لاکھ آدمیاں سفر ایک خراسان سے اجمیر کا سفر کتنے لگا آدمیاں 90 لاکھ. ایک آدمی بھی، حضرت علی کا فرمان کیا ہے؟ ایک آدمی بھی میری طرف سے ہدایت پر آ جائے میری نجات کے لیے کافی ہے. ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے، ایمان پر آ جائے، اعمال پر آ جائے، میری نجات کے لیے کافی ہے. حضرت علی کا فرمان. اب جس آدمی کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگ ہدایت پہ آئے ہوں اس کی جنت کا کیا عالم ہو؟ تو غرض باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ، لیکن انہوں کا ایک سٹیج ہے. باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ بھئی یہاں اللہ کے ولی ہیں، ان سے ملاقات کر رہے لوگ، جا کو بہت فائز حاصل کر رہے، چلے جائیں گے. اگر وہ گئے، حضرت خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، گئے حضرت وہاں اور کہا کہ اللہ والوں کا نام آیا تو جا کو ملنے کھانا. یہ اسلام کا ایک ادب. بزرگان دین آپ کو ہی کون کہ اللہ والے آپ کو ہی تو جا کو ان کو ملنے کھانا، دعا کی درخواست کروانا. حضرت دعا کرو. کبھی کبھی ان کی دعا تم نہ وہاں تک پہنچا ڈالتے جہاں تک تمہارے اعمال نہیں پہنچاتے تم نہ. یہ طاقت ہوتی ہے اللہ والوں. آپ کو باعزید بستامی بھی گئے، بہت بڑے اللہ والے باعزید بستامی، کیا معمولیت ملی انہوں گئے ہو. جس وقت ان کے آمنے سامنے ہوا، وہ ولی کا گھر وہاں تھا، انہیں یہاں تھے، تو انہوں آمنے سامنے ہوا تو انہوں سفر میں کہاں کے نکلتے تھے تو ٹھہر گئے، جا رہے نا وہ کو جاتے جاتے وہ قبلے کی سمت. کیسے سمت؟ تمہیں نماز کس طرف پھر کو پڑتی؟ اس طرف تھوک دیے. انہوں کیا کر دیے؟
बारिश मुस्तमिद अपनी सवारी फिरा लिए, मिले नहीं उनसे। लोग पूछे हज़रत क्यों नहीं मिले? बोले जिस आदमी को थूकने में नबी का तरीके का ख्याल ना हो वो अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता। छोटा काम, हमें कहते बार थूकता लीजिए। हमारे सामने इमाम खड़ा रहा तो भी थूके, मौजन खड़ा रहा तो भी थूके। पावर हमारा पावर हो फैन हमें डाल दी जो ऑफ करना मौजन साहब कैसे या दबाई गए फैन डाल दी हमें ऑफ करना जो दबाई गए उनको चले चले चलते चले फैन चले आती जो दबाई गया हमारा। कोई भी नहीं मिले घर में जो लोग साथ लड़ने की हिम्मत नहीं, कहा लड़को लोगा में कर लिवर खजन के ऊपर गुस्सा, ये की मुसीबत है। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए शर्त नंबर 1 शर्त आदमी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% सुन्नतों पर पाबंदी होना। 100%। उसके बगैर आदमी अल्लाह का दोस्त, मुकम्मल मुकम्मल दोस्त नहीं बन सकता। मुकम्मल सुन्नतों का पाबंद, मुकम्मल अल्लाह का दोस्त। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, बोलने में, सुनने में, सुनाने में, हर एक में। तब जाकर अल्लाह उनके पास एक ऐसी ताकत देता है जो जमीन को बोलते आसमान को वो पूरा हो जाता है। उनकी ताकत ऐसी जमीन को बोले तो आसमान को पूरा हो जाता, ताकत देता हम लोग। औरत हो या मर्द, कोई भी अल्लाह का वली बन सकता है। बात समझो। देखो नबी क़यामत तक अब कोई नहीं आता। सहाबी नबी की सोहबत करे तो बनता है आदमी, उन्हें भी नहीं बन सकता। ताबईन सहाबी की सोहबत करे तो ताबईन बनता जो, उन्हें भी नहीं होता। तबे ताबईन की सोहबत में रहे तो बनती जो, उन्हें भी नहीं। उसके इधर का जो बढ़ रहा है खुतुब, अब्दाल, औलिया, ये आदमी आज भी चलकर बन सकता है अपने नफ्स का मुजाहिदा करना। क्या करना? अपने नफ्स को मुजाहिदा। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुजाहिदा सुनी तुम्हें? किसी ने हज़रत से एक दिन पूछा था, हज़रत आप इतने बड़े अल्लाह के वली, कैसे वली हज़रत? क्या भी कंडम आदमी भी नहीं, रिच मैन, बहुत पावरफुल, पैसा भी था हज़रत का। तुम्हारा माल किस में जाता है? ट्रैक्टर में, लारिया में, ज्यादा से ज्यादा लारिया। क्या भाई? पूरे घर का सामान लारी नहीं, टाटा इसमें भर जाता है हमारा। बिजनेस का माल किसमें जाता तुम्हारा? ज्यादा से ज्यादा लारिया में रहेगा। बड़े बड़े आदमी आगे तो उनका ज्यादा शिप्पा में, किसमें? जहाज में, पूरी जहाज ही चुनकी। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना था। तो बड़े पैसे वाले, तो बड़ा बिजनेस में। सुबह को एक जोड़ा कपड़े पहने तो 5 घंटे को काटते हो। कार को बेचे तो बाजार में उसकी कीमत इतनी निकलती कि 50 घरों का जीना चलता है। तकसीम। फिर शाम को फिर अगले दिन फजर के बाद उसे कार को बाजार में बेचते, फिर 50 घरों का जीना रिवाज था वो। उतने अच्छे पैसे वाले। एक दिन अल्लाह की वाज़ो नसीहत की मजलिस करने को बैठे, एक आदमी खादिम आया, उनका खादिम को सलाम किया। क्या मियाँ? पूछे, हज़रत सुना है आपका पानी का जहाज डूब गया है। जो जहाज में आप सामान भेजे थे वो डूब गया है। हमें रहते तो कुर्सी छोड़ को भाग कर रहते। हमारे सर के इमाम साहब नहीं बनते थे, खाली चुप बाता में तकवा अलग है, नेचुरलिटी तकवा अलग है। देखो जुबान का तकवा, मैं भी तुम्हें भी हजरत भी सब बोले जाए। वो मुंडे अलग क्या देखते हैं दरमिया को, मुंडे हला हला को डाल दे। नेचुरल तकवा, फिजिकली तौर पर तकवा, उतना आसान नहीं है। तो बड़े मुजाहिदे के बाद आदमी मुत्तकी बनता है, और जिसके अंदर तकवा आता है वो सिफतें ही अलग हो जाती है। उसकी सिफत क्या अलग होती है। इमाम साहब भाग जाते माइक छोड़ दो, अरे हो जाए और जमा बयान कर तू मेरे को। हज़रत शेख बैठे थे, खादिम बोले क्या मियां? बोले हज़रत तुम्हारा एक पानी का जहाज में माल गया था, नहीं वो डूब का कहते हैं।
حضرت کچھ دیر ایسا بیٹھے تھے الحمدللہ. پھر اپنی مجلس میں جو نصیحت کرتے تھے وہ کنٹینیو کر لیا. انہوں مریداں کو تحجب کیا ہوا کہ تو کبھی بھی کسی بھی چیز بری خبر سنے تو کیا پڑھنا؟ ایکسیڈنٹ ہوا کہتے خود کی مر گیا کہتے تو سبحان اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں. مر گیا کیا بولنا؟ انا للہ. کیا کہ غم کی خبر سنے تو صدمہ ہوا, خوشی کی خبر سنے تو سبحان اللہ. تمام اللہ بہت پاک ہے, الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے واسطے. یہ جو کام ہوا اللہ کی تعریف سے, اللہ کے کرنے سے, ہمارے سے یہ اچھے کام ہو. جہاز ٹوٹا اچھا کام ہے. یہ تو کیا بولنا تھا؟ بولیو کہ سردار نہ بھائی انا للہ پڑھنا تھا نہیں الحمدللہ. مریدہ پورے کشمکش میں کیا ہے, جہاز ڈوب گئی کا تو الحمدللہ نہیں گا. پیر صاحب بھول گئے رہے گا. پبلک کا قصہ کیسا کہ تو انہیں کیا کرتے وہ دیکھتے نہیں, سامنے والا کیا کرتے وہ بڑی نگاہ رکھ رہے تھے, بڑی نگاہ رکھ رہے تھے. تو کیا ہوگا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا آدمی خادم. پھر کیا ہوا میاں؟ پوچھے حضرت وہ آپ کا جو جہاز ڈوبنے کی انفارمیشن تھی وہ رانگ تھی, آپ کا جہاز صحیح سلامت آپ کے مقام کو پہنچ گیا ہے. پھر حضرت کچھ دیر نیچے منڈی کرے, پھر بولے الحمدللہ. چلے آئے, پوری مجلس ختم ہو گئی. کچھ مریدین حضرت کے پاس آئے اور ایک اٹھا آدمی بولے حضرت ہم نے آپ سے سنا ہے. کس سے سنا ہے؟ ادب کا لحاظ رکھو. پوچھے ہم نے آپ سے ہی سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی بری خبر پہنچے تو انا للہ پڑھو, اور جب اچھی خبر پہنچے تو الحمدللہ پڑھو. حضرت جہاز کے ڈوبنے کی خبر پر بھی آپ نے الحمدللہ پڑھی اور واپس آنے کی خبر پر بھی الحمدللہ پڑھا. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تم نہ معلوم ہو جاندے آپ کے جو نئے چپل لے لے کہیں جمعے کی نماز کے بعد چوری ہو گئے, اگر کو معلوم ہوگا پوری نماز مٹی میں ملا دینا. جہاز صدیق مذاق ہے, جہاز ٹوٹا کہ تو رتی بھی شک نہیں, خالی نہیں تو چپلا چلی گئی اگر معلوم ہوتا ہے. منڈے پھرے تو پھرے ادھر ایک نظر دیکھنے کو چاچیں گے, چپ کے تو نہیں جاؤ. ہاں حضرت بہتی محبت دنیاوی ہر وہ چیز کی بن گئی ہمارے دل میں جو چیز ہماری ضرورت بن گئی ہے, اس کو دیجیے ہوگی. حضرت حضرت اٹھ کو کہیں پھر مریدہ پوچھے حضرت آپ ایسا پڑھے نا کیوں ہو؟ بولے دیکھو اصل میں یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی بات کرنے کو بیٹھا تھا. کیسی بات کرتا تھا؟ اللہ کے دین کی بات کرتا تھا. اس وقت میں مجھے ایک دکھ کی خبر ہے, جنازہ میرا جہاز ڈوب گیا کر کو. میں اپنے دل کا جائزہ لیا کہ کیا میرا دل اس وقت جو اللہ کی محبت میں لبریز تھا وہ رتی خود کے واسطے خاموش رکھو, میرے دل کو صدمہ ہوا کیا دیکھا؟ نہیں ہوا تھا. تو میں اپنے دل کے اللہ سے برابر جڑے رہنے پر الحمدللہ پڑھا. جب جہاز واپس آنے کی خبر آ گئی تب بھی میں آپ کو اللہ کے دین سے جڑے ہوئے بات کرتا تھا. پھر میں اپنے دل کا جائزہ لیا, دیکھو میرا دل مال کے واپس آنے پر کہیں اللہ سے جو جڑا ہوا تھا وہ کٹ کر یہ مال کی خوشی کے اندر کہیں ہو نہ گیا ہو. میں اپنے دل کا جائزہ لیا تو دیکھا نہیں تب بھی وہ اپنے رب سے برابر جڑا ہوا تھا, اس لیے میں الحمدللہ بولا. تو بتائے حضرت اس کے بعد لکھ کر حضرت کی مجلس کی کتاب ہے فیوز یزدانی الفتح الربانی. حضرت کے واعظ کی مجلسوں کی کتاب ہے, وہ ہر گھر میں رکھو پڑھو. کئی سو مجلس آئے حضرت کے, کئی سو مجلس. اس میں حضرت لکھے ہیں کہ آدمی کا دل مال کے آنے پر جانے پر جلدی ریاکٹ لگ, فون ملتے ہو جب ہے اٹھانے کے ٹیمپو منہ اچھا چلتا ہے, ہلو بھیا تمہارا آٹو اور منہ بنتا ہے. سڈن ریاکٹ دیکھو آدمی کا, فون آتا ہے فون اٹھا, بول خان کر کے پوچھ تم بھیا تمہارا آٹو آؤ کر بولو بھیا تمہارے یہ کیا کہ گر گیا ہو کر وہ فون میں غصے میں ہوتا فل لڑنے کو
अचानक फोन आता है, बोल रहे यजमान वो पैसे 3 लाख रुपया का हाँ कुछ आग बात जरा कंग बाहेर क्या सद्दाम नहीं करते ऐसा, सद्दाम नहीं करते, लड़ने गुस्से में रहता है। नसीरुद्दीन 3 लाख रुपए देख गया सद्दाम कर को बोलते ही लो बाजू क्या बैगन का देख रहा हूँ मैं क्या बोला मुझे सुने जाता नहीं आजू बाजू वाले वाह 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 क्या दुनिया, जहां टुकड़ा में अल्लाह से बराबर जुड़ा था। जहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, अल्लाह के वलियों का दिल न दुनिया की किसी चीज से कभी लगा था, न लगा है, न क़यामत तक लगेगा। हजरत खाते क्या थे मालूम तुम ना, मालूम क्या बड़ा नवाजा था अल्लाह, खाते क्या थे मालूम आपको। बुजुर्गों की जिंदगी अलग 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 जिंदगी होती है। अबू हसन खिलखानी रहमतुल्लाह अलैह के पास महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी बादशाह जो है बहुत स्ट्रांग बादशाह, 4 आदमियां पूरे दुनिया पर राज करी, उसमें से एक भी 2 मुसलमान 2 काफिर। सिकंदर यूनानी, महमूद गजनवी वर्ल्ड पे मुसलमान, चंगेज खान और एक कौन की है उन्हें 2, 4 आदमियां अली एक मुल्क को नहीं, पूरी दुनिया पर हुकूमत करे लोग आए ना, आलम पर हुकूमत उनकी थी। उस वक्त उनके अलावा कोई नहीं था, उसमें से एक महमूद गजनवी। अबू हसन खिलखानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद थे, पीर को मिलने आया। पीरा में बड़े अजीब थे हजरत, अब क्या भी नहीं ले लेके तो गुस्सा कर लेते इस पीरा ही जो आपके पीरा कैसे जो मुरीद क्या भी ले ले आया नहीं तो गुस्सा, वो जमाने के पीरा ले ले कहे तो गुस्सा, ऐसा है रिजवान उल्टा हिस्सा ले ले जाते ही पहले मुरीद के हाथ देख के मैं खाली आता है इसका घर खड्डे रोज, वो लाए तो गुस्सा उस जमाने में क्या उल्टा हिस्सा। महमूद गजनवी बादशाह पूरी जिंदगी मुंह आला तेरा रखो रहते सड़ी बात रहे कोते में घट पैसे वाला मुझे मिलने आ रहा है तो संटा लगा ले को करेक्ट पूरा बदले को क्राफ्ट कर ले को आईनक में मुंह देगा क्या उन्हें देखते ही हमारा चेहरा खुश हो जाना, क्या नूर है का कहते उन्हें क्या बोलते सर, क्या नूर टपक रहा लोगों को कहते और उन्हें जाते ही रोज बिड़ा पियो, चाय पियो, सिगरेट पियो, हंस खाओ, बादशाह खाओ, पान खाओ, जर्दा खाओ, जिंदगी हजरत हमारी। महमूद गजनवी आया अबू हसन खिलखानी को मिलने, लगते सोने के अशर का नजर आ गया, कहते बोला हमारे घर का पूरा माल जब जतब नहीं होता, उससे डब्बे पड़े रहते खाली हुआ खोल को यूं दाल को लंबा इतना रहता, क्या आपने खाने देता है यत्ते सोने के अशरफ या यत्ते सादे 2 मिनट जिंदगी छीन ले जाएगा ले लगा उसे नक्को की को अगर क्या बोले नहीं बैठा को चुप ने बैठा था ना क्या किस्सा को पूछे बादशाह को, हमने कहा जा रहा हूं मिलक जी के अगर खाया बैठो, अब तरबियत इसला करवाना उसकी, हमारे से सुधार को भेजती था बीमार डॉक्टर रूह के डॉक्टर ही नो कैसे जैसे जिस्म के डॉक्टर ही नहीं, फुंसनी होगी इलाज, सिर के दर्द का इलाज, दांत के दर्द का इलाज, उन रूह के डॉक्टर तुम्हें आते ही घूर को पहचाना देते तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, रूह के डॉक्टर हो, रूह के। लोगों में क्या है हमें इस वक्त है कुरान की आयतों पर उतना एतमाद नहीं है जितना तावीज की लकीरों पे है, ये उम्मत का हाल इस वक्त। कुरान की आयतों पर उतना एतमाद हमारा नहीं रहा जितना लकीरों पर है। डालने वाला शराबी है कि जुआरी है कि बेनमाजी है कि हरामी है कि वो मत कहना, हमारी हालत हजरत है, हमारी हालत
ہماری حالت حضرت یہ ہے. تعویذ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اجازت ہے اسلام میں حاجی صاحب، بلکہ حسنین کریمین کے گلے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھا، حضرت علی نے باندھا ہے، اجازت ہے، حد ہے اس کی اسلام میں، ناجائز نہیں ہے وہ. لیکن تعویذ کی برکت علم سے نہیں ہے، تعویذ کا فیض علم سے نہیں ہے، تعویذ دینے والے کے عمل سے ہے. کس سے ہے؟ ایک جگہ کٹنے کا قتل ہوگا کہتے ہیں، جان کے بدلے جان، اور جان کے بدلے جان لینا نا، کیا کر رہے ہیں؟ کیا بولے تو بھی مان رہی نہیں، ہم نہ جانی چھوڑا کے دیت لے لو گا تو نہیں مان رہی، دیت کا تو بدل کبھی اس کا معاوضہ لے لو نہیں لیتے. ایک اللہ والے تھے اس زمانے میں، ان کے پاس جاؤ حضرت کیا تو بھی کر کو ایسا کرو، ان کا دل نرم ہو ایسا. اب کی ریسنٹ کی بات بتا رہا ہوں سنو، میں لگ بھگ 30 35 40 50 سال کی، کیا تو بھی رتی کرو حضرت کا تو مستجاب الدعوات آدمی تھے وہ. میں کیا کرا اچھی بات ہے، میں کیا دیتا ہے تو پوچھے گا تو اسے میں کر کو دے دوں، کیا دیتا ہے تو کہ دیتے ہے تو میں کیا پوچھتی ہوں دیتا ہوں. 2 منٹ کا حصہ حاجی صاحب کلے میں آئے لگ جا انشاءاللہ انہوں تیرے کمپرومائز کو راضی ہو جاتی ہے. بولے انہیں 25 کی کتنے کی پیسے دیا، اٹھا کے اس کے منہ پھر کا ٹچ کر دیتا ہے. سو دیکھنے والے کیا سمجھو کیا لوٹیرا حضرت ہے، 2 لاکھ سے کم پہنچ گئے. عمل ان کا، ان کو کیا ہرس دنیا کی کیا رہتی ہے ان کو. کبھی زندگی میں گوشت کا ایک ٹکڑا کھا نہیں سکتے بھی ہیں اللہ بتائے. ایسے بھی ہمیں ہمارے استاد تھے میسور میں عبدالسلام صاحب پر کو 50 سال مدرسے میں رہے حاجی صاحب، کبھی مدرسے کا چاول نہیں کھایا 50 سال. دارالعلوم دیوبند میں مولانا مرحوم الرحمان صاحب ایک محترم صاحب تھے، حضرت انتقال ہو گیا. حضرت جب تک مدرسے میں رہے مدرسے کا کبھی کوئی کھانا نہیں کھائے. جس کمرے میں تھے حضرت وہ کمرے کا بھاڑا بنتے تھے مدرسے کو. احتیاط حضرت اکن دے کہ آٹے میں بیٹھ کر تمہیں بھاڑا دینا نشچل جو دیکھیں گے 2 گھنٹہ کا آنا تھا تو کر کو. جس کمرے میں پڑھائی بچہ کو وہاں پورا مدرسہ سنبھال رہی، وہاں رکو، وہاں کے مدرسے کے کمرے کا کرایہ دیں. کبھی سالہ نہیں چکے کہتے حضرت مدرسے کا نمک برابر ہے کیا. کسی طالب علم کو بتاتے کہتے گرامیہ چکو تک برابر ہے کیا کہتے 50 سال میں جس مدرسے کو زندگی کے دیے کبھی سالہ نہیں چکے. کیسے لوگ ہونا اللہ والے نا بڑے عجیب زندگی آئیں گے، بڑے عجیب زندگی حضرت ان کے بڑے عجیب. اسی لیے ان کے ساتھ بے احتیاطی بھی نہیں کرنا، دستے نہیں ہونا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بولے اولیاء اللہ کی کیا پہچان، اولیاء اللہ کی کیا پہچان. کیا ان کے کپڑے للن کے رہتے، کیا ان کے پاس جنت الفردوس سینٹ ہوتا ہے، کیا ان کے انکھیوں میں کوہ طور کا سرما ہوتا ہے، کیا پہچان. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ محفل میں آئے تو لوگ ان کو آنے کو خوشی نہیں کرتے، ان کو چلے گئے تو ان کے جانے کی پرواہ نہیں کرتے. ان کا تعلق اللہ سے ایسا رہتا ہے وہ زمین پہ بولے تو آسمان پہ پورا کردار تھا اللہ. وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، بھکاری بھی ہو سکتا ہے، کون بھی ہو سکتا ہے. میں ولی کو کیا پوسٹر لگا دیا نا سب کو رہتے. ہماری قسمت میں نہیں رہتا ہمارے ٹیمپو ان کو ملنا، ان کو کرنا نہیں رہتا، ہماری قسمت میں نہیں رہتا. سو حضرت نے فرمایا میرے جہاز کی گھٹنے کیا بولے پورا ڈبکا تو بھی چکر ہے میرا دل اللہ سے جڑ کر ہونا. حضرت کی وہ کتاب میں حضرت مجلس میں لکھے ہیں کیا یہ حضرت کے فضائل ہیں، اس میں باتیں کیسے ہیں وہ سمجھ میں آنا تو ایک من کی عقل ہونا ویسا ہے. کسی بھی ولی کی طرف کوئی جھوٹی کرامت کو نسب کرنا، منسوب کرنا،
ان کی طرف چھوڑنا یہ گناہ عظیم ہے. نہیں ہوگا, نہیں, ہم معلوم نہیں کی بولنا, چپ کے تو ارے بھائی ان کے یہ دیکھو بنڈل بجا خالی چاٹنے, رات کو الٹے لٹک کے تھے, کیا بول الٹے لٹکنا ایمان والوں کا کام ہے؟ اولیاء اللہ کی پہچان خدا کیا بولیا؟ کیا بولو, قرآن کی آیت ہے. میرے دوستوں کی یہ شان ہے کہ رات کو ان کے بستر سے ان کا جسم الگ رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ وہ اپنے بستروں سے بے وفائی کر کر اپنے رب سے وفائی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بستروں سے ان کی بے وفائی. گرم بولنے کو سردی کی رات میں سوتے نہیں ہونا, اس وقت میں اپنے بستروں سے بے وفائی کر کر اپنے رب سے وفائی کرتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت سے, حضرت اتنے بڑے اولیاء اللہ بنے, کیا آپ کا مجاہدہ 15 سال ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ایک رات میں قرآن پڑھا ہو گئے. کہتا ہے قرآن سیکھو کتنے زندوں میں. کسے نہیں آتا قرآن؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. کسے نہیں آتا پڑھنے؟ دو جنے تو اٹھائے نا, چاول میں کنکرے کر کو. ہاں دیکھو کیسا ہے زمانہ. کھانا کھانا کسی آتا کہ تو پیٹ بھی نیچے نہیں رکھیں گا, پورے اٹھیں گے. قرآن پڑھنے کسی آتا کہ کون بھی اٹھایا نہیں, 2 کی 4 کے اٹھیں. آپ بولو حضرت کبھی آپ کی زندگی میں کبھی ایک ہفتے میں قرآن پڑھی حضرت؟ آپ ہفتے میں روزانہ حضرت روزانہ ایک روزانہ رات میں کھڑے, ایک دن 2 دن نہیں حضرت, 15 سال مجاہدہ. کیوں؟ اللہ کو دوست بنانا. اللہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا, حضرت انتقال آخری وقت خنجر لگا لیتے. 2 بار حضرت عمر کو حملہ, ایک بار بچے, ایک بار لگا مار. پہلی بار کیسا بچے گا تو فارس کا جو بادشاہ تھا انہیں کیا کر دیا, ایک آدمی کو پلان بنا کو حضرت عمر کے پاس لیا, تو جا حضرت عمر کو نگاہ رکھ. حضرت عمر کب ونٹی ملتی؟ جب تم ماردہ. عمر زندہ رہے تک ہم نہ اسلام, ہم نہ ہمارے مذہب کو چلنا مشکل ہے. انہیں آگا حضرت عمر کو فالو کر لے کو تھا. حضرت عمر پورے دن میں ایک بار دوپہر میں ایک جھاڑ کے نیچے 10-15 منٹ کے واسطے تنہا خیل اللہ کرتے تھے. جب بھی آپ مدینے میں رہتے, ایک درخت کے نیچے دوپہر کے وقت میں اکیلے, جب کوئی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا, خیل اللہ کرنا سنت بھی نا. خیل اللہ کا تو کیا, صبح میں تمہیں 11 کا قصہ چھوڑو, تمہارا 4 بجے اٹھنے والے کا قصہ ہے. صبح 3:30-4 بجے اٹھ کو, تہجد پڑھ کو, فجر پڑھ کو, اشراق پڑھ کو, کامن دھنجان کو جا کو, ظہر کی نماز پڑھے کے بجے تک کھانا کھا لے کو. کیا ہے تو 12 گھنٹے تمہارا بلڈ سرکولیشن خالی تمہیں کھڑپچ رہتی. اس نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, دوپہر میں 2-4 منٹ کے واسطے سو جاؤ. سوئے تو 50% بیماریوں کا علاج ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں یہ عمل کرتے تھے جسے خیل اللہ کہتے. کیا بولتے ہیں؟ خیل اللہ. حضرت عمر اپنی زندگی میں کبھی وہ سنت, صحابہ کوئی بھی سنت نہیں چھوڑے. میں کیا سنت چھوڑنے کی بات کرے حضرت, ایک صحابی کیا کرے, رستے میں جاتے تھے, جاتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہاں پتھر تھا ایک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے ان کو وہ پتھر لگا. نالے ان کو وہ پتھر, کیا بولتے ہیں اسے تمہیں, ٹھوکر. کیا بولتے ہیں اسے, ٹھوکر لگی ایسا نالے ان کو. حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ تھے ان کے. جب ایسا لگا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر گئے. کیا بولے, وہ صحابی کو بتائے کہ جب بھی کسی کو ٹھوکر لگی تو کیا پڑھنا, اللہ اکبر. وہاں سے اسلام میں ایک چیز سیکھنے میں آ گئی کہ بھئی ہے ٹھوکر لگی تو اللہ اکبر پڑھنا کر ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر موت تک جب بھی اس راستے سے گزرتے اپنے پیر کو اس پتھر سے یوں ٹکر لگا ہو جاتے, یہاں میرے نبی کی ٹکراؤ ہوئی تھی.
یہ کیا بولتے ہیں اسے آکسمک واقع، اچانک اللہ کو ٹھوکر لگانے کی وجہ کیا تھی؟ امت کو ٹھوکر لگنے کو پڑھنا کیا وہ سکھانا تھا، ہو گیا وہ امت کو سکھانے کے واسطے سکھا دیے کہ جب تک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر اس راستے سے گزرتے وہاں ایک ماں اپنا پیر کہیں لگا کے جاتی ہے میرے نبی کی ٹکر ہوئی تھی، یہ سنت۔ پھر اسی زمان میں ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کو جانے کی ضرورت پڑی تھی، خزائے اترے آپ نے، وہاں جھاڑیاں بہت کم تھی، دور جھاڑیاں تھی، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا عبداللہ ابن عمر ان جھاڑیوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہتا ہے کہ آگے آ جاؤ، تو وہ جھاڑیاں پوری نکل کے جھرمٹ بن گئی۔ کیسی بن گئی؟ آپ اس کے آسرے میں استنجا کر کے باہر آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے غلام کے ساتھ جاتے تھے، سواری ٹھہرے، نیچے اترے، اس جگہ گئے، پیشاب تو کریں گے لیکن بیٹھ کر اٹھ کر روز آتے تھے جب بھی وہاں سے گزرتے تھے، یہ معمول تھا صحابہ کا۔ آپ نے جو کیا اس عمل کو کرنا صحابہ کی شان، جان، مان، آن سب کچھ تھا۔ تو کل اکیلا 15 منٹ اب سونے کے ٹیمپو تم نے ڈسٹرب کر دی، بہت طبیعی ڈسٹرب کرے تو اس کا وقت برا آیا رہا، کچھ کرنا سنے اٹھ کے جا رہے میرے کو بچہ بھی مار ڈال دی کتنے جنے نہ تو مار کے سلا ڈال دی۔ سونے کے ٹیمپو ڈسٹرب نہیں ہونا، اپنی کو سکون رہنا۔ کیسا سوتے اس میں دروازہ بند کر کو، دریچے بند کر کو، لیٹا آف کر کو، اوپر کا ایک فین، نیچے کا ایک فین، بول نہ تھک کیا، دو پاؤں کے بیچ میں درجے نے تھکیا لیتے ہیں، دو پاؤں کے نیچے درجے نے تھکیا، سہولت ان کی پوری سہولت لگا سو دے دو۔ پراپر نیند لگنے کے ٹائم کو کون تو بھی ہوا گیا تو اسی لیے حضرت عمر کو وہ ٹائم کو کون بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، تاکہ حضرت عمر پوری خلافت کا کام، پورے مسلمانوں کا کام، بادشاہ نہ اور کیا بھی چپکے نہیں، بیٹھ کو پوری جوابداری سے کرتے تھے، سو غلام بھی چل جاتا۔ یہ دیکھا آدمی کو ونٹی رہتا سیسٹنگ کو، جس درخت کے نیچے حضرت عمر سوتے تھے وہ درخت کے اوپر حضرت عمر کے آنے سے پہلے تلوار لے کو چڑھ کو بیٹھ گیا۔ کون ہے؟ فارس کا بادشاہ جسے مارنے حضرت عمر کو بھیجا تھا، انہیں اللہ کے دنوں کے بعد وہ ٹائم ملا سو سے چڑھ کو اوپر بیٹھا حضرت عمر آئے، حضرت عمر اپنی نیند میں سو گئے۔ خلیفہ نے ادھر کو حضرت عمر کو تلوار سے مار کرنا، اچانک نگاہ اٹھی، دیکھا تو ایک شیر آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ اتر کی جھڑ پسند میں اتر جاتے، خالی بات ہے، دیکھا میں نے جھاڑو بیٹھے ہوئے شیر آ رہا، اترنے کا ٹائم ملا تھا، موقع چلے گا نا، پر غصے سے بیٹھا ہے، دیکھیں گے دیکھو جتنی دیر حضرت عمر آرام کرے، شیر تلووں کے پاس حضرت عمر کیا بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ اب یہ وقت آیا شیر کو جانے کا تو اپنی جیب سے تلووں سے حضرت عمر کے تلووں کو جیب سے ایسے چاٹ رہا ہے اور چاٹ کے اشارہ کر رہا ہے، اٹھ جا بھائی، یا کوئی انسان نہیں ہے، تیرا رب تیری حفاظت کے لیے مجھے حکم دیا ہے، میں تیرے تلووں کو چاٹ کے اٹھا رہا ہوں، تیرے سر پہ کوئی ہے۔ وہ شخص جو تلوار لے کے بیٹھا تھا وہ حیران ہوگا، یہ وہ جانور ہے جو انسان کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، یہ تلوے چاٹ کے جب اس کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کو مارنا میری ہلاکت ہے۔ نیچے تلوار لے کے حضرت عمر فرماتی کودیا انہیں، بولے کونو بھائی؟ بولے امیر المومنین، میں آپ کو مارنے کے لیے درخت پہ چڑھا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شیر آیا اور آپ کے تلووں کے پاس اتنی دیر تک بیٹھا رہا جتنی دیر آپ سوئے تھے، اور جب اس کو جانا پڑا تو آپ کے تلووں کو چاٹ کے آپ کو نیند سے جگا کے گیا۔ جس کی حفاظت کا نظام اتنا پہرا سخت اور اچھا ہو، اللہ نے ایسا کیا ہو، اس کو مارنا میری ہلاکت ہے، بہتر ہے میں ایمان لے آؤں گا۔ دیکھ وہ ایک دوسری بار ہوا، وہ نماز میں جو خنجر لگا وہ دوسرا، اس بار بچ گئے۔ تو حفاظت اللہ کے امر کا نظام ہے، نظام اللہ کا ہے۔ بڑے مجاہدے کے بعد آدمی اللہ کا دوست بنتا ہے، بڑے مجاہدے کے بعد۔ ہمارا الٹا سمجھو میں، ہم نہ مسجد میں دل لگتا نہیں، ان کو مسجد میں لگتا ہے، گھر میں دل لگتا نہیں، فٹ پاٹوں پر لگتا ہے۔ کیا عادت ہے اسی کے دو ہمیں، گھر میں 20 بچے رہتے ہیں، اماں بنا ہے وہاں رہتے نہیں،
वहां नहीं होटला गने वो होटल गने जिस मोहल्ले की होटल इंप्रूव हो जाए वहां बेकारगिरी ज्यादा हो जाए बेकारगिरी ज्यादा हमारे अल्लाह वाले नहीं वैसा बाहर वालों क्या तो भी देखना को तो जिक्र हम रजा कोने में बैठना अल्लाह का जिक्र करना एक छप पढ़ना हमें एक अल्लाह वाले मिलने गए थे खालिद भी साथ जुड़े रहो उनकी रूम के आजू बाजू क्या कर दी कचरा डाल ली कौन बयान नहीं कर लो टूटे फूटे सीटा है वो दरवाजे कने कौन भी नहीं कर चल जाने लगा हमें दरवाजे मार को अंदर ले तो यहाँ में यहाँ तसब कर को भी भागे आना कहीं को आया में हाँ मिलने जाएंगे अकेले तुम्हें दिन के उजाले में वहां नहीं रहते हो रात के अंधेरे में रहते ऐसी मामला है इसलिए अल्लाह वालों का मामला कोई झूठी करामत उनकी तरफ नसब नहीं करना ऐसा कहते मैं देखा उन्हें उल्टा लटक देते उन्हें क्या की कर देते उन्होंने हमना क्या उल्टा लटक दे मारा घर मारे हमना क्या जाए मुंडी उल्टी दिखी कहते क्या बोली बोलो अल्लाह की बनावट के बाद एक्स्ट्रा फिटिंग और को थी वो ख्याल गंदा होगा हमारा ख्याल गंदा होगा वो सब बकवास बात इस्लाम कुरान से जुड़ी चीज है विलायत कुरान से जुड़ी चीज है विलायत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जुड़ी चीज है विलायत बुजुर्गों की सहाबा की जिंदगी से जुड़ी चीज है नबियों की जिंदगी से उनकी जिंदगी नबी की जिंदगी उनकी जिंदगी सहाबा की जिंदगी ये विलायत उनकी शान में आप मनखबत पढ़ो उनकी जिंदगी के नक्श कदम पर तुम्हें भी चलो क्या करो वो हमें करना कैसा जिया ना वैसा नहीं यहां तो अब तो वफर हो गया आदमी अगर अब तो अकाइद के मामले में गंदगी मत करो अमल में रहते कम से कम अल्लाह छोड़ेगा अकाइद में नहीं खालिक अल्लाह है मालिक अल्लाह है जिंदगी और मौत उसके कब्जे में है जितने उसके दोस्त हैं उनके तर्ज जिंदगी को अपना कर उनके नक्शा कदम पर चलकर हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं बंडल बात बंडल का मान नहीं हजरत इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता किसी भी गलत काम को मेरी बात बहुत अच्छी तवज्जो से सुनो किसी भी गलत काम को आज हमें हमारा चल रहा है लोग हमारी सुन रही करो मैं बोल को चलेगा तो जितने लोग अमल करती उसके बच्चे वो गलत रहा तो क़यामत तक उनके पूरे गुनाहों की सजा हमें भुगतना पड़ता है मेरी बात समझ रही है तुम्हें मैं क्या किया अब तुम्हें मेरी बैठ को इतने जने 200-300 जने तुम्हें 100-150-200 जने सुन रही है क्या कि मेरा फुल पावर फेवर में ही करो तुमने क्या किया गलत बोला को मैं उसका तरीका मर को मैं चल जाऊंगा वो क़यामत के दिन उनका पूरा का गुनाह मेरे सिर पर लेने मैं तो तैयार नहीं उस तक किसी भी क्या भी जो है वो है मालूम नहीं है बोलो क्या है उसमें इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मालूम नहीं कर को बोलना आधा दीन करे इल्म के दो चीजें एक जानना एक नहीं जानना पूछा तो नहीं आता तो सीख लेना पूछ लेना किसी इल्म वाले को इल्म एक रोशनी है जहां पहचान होती है ये इस्लाम का है या गैर इस्लाम का है मैं बोल ना वली बनने इल्म की भी जरूरत नहीं हजरत इल्म की भी जरूरत नहीं ना आदमी का अमल क्या अमल है ना वो अमल से आदमी अल्लाह का दोस्त बनता है उन्हें पढ़को तो मेरे ना नको तो पढ़को रहे इब्न मुहाजिर मक्की पढ़को थे वो नहीं पढ़को थे हजरत थानवी उनके मुरीद हासिम नानवी उनके मुरीद 2,000 किताबें लिखी सब में कहते हैं 2,000 किताबें लिखना तो 50,000 किताबों का इल्म ज़हन में रहना 2,000 किताबें लोग पूछो हमने क्या तुम्हें इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की क्या ही पढ़को नहीं सुनने में जागो तुम्हें भैया बोला दुनिया में कितने मिठाइयां हैं मालूम क्या मियाँ हमें खाली मिठाइयों के नाम हम पढ़ी नहीं उन्होंने चाक को ही क्या कहते हमें पढ़को ही जो यार उन्होंने खाको ही चाक को ही मिटा कहते वैसा विलायत अल्लाह के दोस्त बनने के लिए लोग क्या समझ रहे इल्म की जरूरत नहीं अमल मैं वही तो आपको बता रहा हूं इसीलिए उम्मत का अकीदा क्या बन गया
जितना एतमाद उनको उस तावीज पर है करो, लेकिन कुरान से जुड़ी चीज होना होगी। आमिल के अमल से उसका अमल अच्छा रहा तो उसका फैज अच्छा मिलता है। अमल ही अच्छा नहीं तो फैज कहां से अच्छा? फैज उसका फैज उसके अमल से। मेरे पास पूरा इल्म है, अमल नहीं है। बिल्कुल मैं वैसा ही दरख्त हूं जो दरख्त झाड़ पत्ते तो है मगर फल नहीं है। क्या नहीं है? कितने साल तुम्हें आम का बाग फसल नहीं सुन लेती कैसा दे देखो, मार को मैयत भाड़ दी बुरोतर को खाली फसल नहीं दिलाना है को नहीं क्या? फसल अमल है, अमल 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 हमारा अमल, हमारा अमल फसल है, फसल। हम अपने अमल से अल्लाह के करीब हो सकते हैं। इल्म से इल्म रास्ता दिखाना करीब होने का नहीं, अमल नहीं, अमल। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इल्म वालों को अमल वालों को सब अलग अलग करता है, उन्हें दिखाता अल्लाह देखो ये असल में था, ये झूठ, ये धोखा, ये झूठ, ये धोखा, ये सच, ये झूठ, अल्लाह अलग अलग करके दिखा। सच्ची भक्ति तौबा करो हज़रत। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता। मैंने एक किताब पढ़ी परसों, पिछले हफ्ते से पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो आदमी सच्ची तौबा करता है, सच्ची कैसी तौबा? सच्ची तौबा किसे कहते हैं? कि उसके बाद वो गुनाह कभी ना हो, उसके बाद वो गुनाह कभी ना हो, उसके बाद वो गुनाह कभी ना हो, इसे कहते हैं सच्ची तौबा है। और पिछले किए पर शर्मिंदगी हो, क्या हो? कोई भी हालत आ जाए वो गुनाह नहीं, इसे कहते हैं सच्ची तौबा। जब आदमी सच्ची तौबा करता, सच्ची उसके दिल से सच्ची तौबा कर दे, खुदा कहता है वो मट्टी को छू दे तो मैं सोना बना देता हूं। हैरान हुआ देखकर, क्या दिया है कि जब बंदा सच्ची तौबा करता है वो मिट्टी को छू दे तो मैं सोना बना देता। क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह माफ करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमारी जिंदगियां बदल दे, हमारी जिंदगियां बदल दे। बहुत उम्मत की बड़ी बेबसी की हालत है, उम्मत हर जगह रेल विशेल हो रही है, कोई उम्मत को देखो चलने वाला नहीं। आज उम्मत किसी की सुनने तैयार नहीं है। लोग दावत का काम भी रस्मी तौर पर करने वाले बन गए हैं। फॉर्मेलिटीज का नाम दावत का काम, खाली क्या करो काउंटिंग में है। कौन है ना दावत के साथ या काउंटिंग? काम करने वाला कभी काउंट में नहीं आता सर, उन्हें काउंट में नहीं आता, उन्हें काम में आता सर। फॉर्मेलिटीज हो गई पूरी रस्मी तौर पर बन गया। पहले देखते हम गलियों में गश्त करने वाली जमात के चेहरे उतरे हुए रहते, दो साथी उनके हक में दुआएं कर दी, अल्लाह हमारे जाने से पहले शैतान जा करता है, दुआएं होते जैसी है, अल्लाह शैतान के मंसूबों को नाकाम कर दो, ला ईमान वालों को तेरे घर में ला अल्लाह को बोल देते। वापस आकर साथी ऐसी फिक्र हजरत, ऐसी फिक्र हजरत, वापस आकर साथी मगरिब तक, असर के बाद गश्त करता हो, मगरिब तक जिन जिनको मिलने का वो है उनको दुआएं हो रही, अल्लाह हमें तो जा कोई, अल्लाह तू बड़ा है उनको यहाँ भेज दा, अल्लाह तू क्या तो हो रही। आप कैसा मालूम क्या हजरत? बात से अस्तगफार हमसे चलवान किए, अभी साहब इस्तगफार पढ़ गया, हाँ ठीक, अब साहब मगर मिलेंगे। ये कौन गलत? जिनका वक्त, जिनका जान, जिनका माल, जिनका सरमाया सब लगा और काउंटिंग में है, मशहूर में सामने है, इनका हाल। अल्लाह के नजदीक दाई सबसे अफजल वो है जो लोगों में पीछे हो और काम में आगे हो। कारण आगे हजरत में मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब मुअल्लिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में है, तुम ना तो नाम मालूम नहीं छोड़ो, पड़ोस के मुल्क के हजरत लोग इस्तकबाल में खड़े थे। कहाँ खड़े थे? इस्तकबाल का तो मालूम, जमात गश्त को गई तो क्या बार इस बार जमात गश्त को गई तो 3 हिस्सों में काम होता। वो
ایک جماعت یہاں بیٹھ جائے, اللہ رسول کی بات کرتے, ایک کونے میں بیٹھ کو ایک آدمی جماعت دینا ان کو دعا کرتا ہے, ایک آدمی استقبال کرتا ہے, ایک جماعت گشت کو جاتے ہیں. یہاں 3 حصوں میں کام ہوتا ہے. وہاں ایک آدمی ایک کھڑنا کا تو کون تو بھی گزرتے ہیں تو مسجد کے پاس ہے, آؤ اللہ کے دین کی بات چل رہی ہے, 2 لاکھ سے بیٹھا تھا, آرام کر کو چل جاتی نہیں ہمیں, انہوں کھڑی تھی نا, انہوں استقبال میں آؤ میں بریانی پکی کر بلاؤ دیکھیں گے, تبرک کو پیٹ دینا نہیں کر کو کھا کر ہے تو کھانے چل جاتی ہے. دین کی بات کا تو آرام کر کو چل جاتی نہیں ہے, آواز اچھا کرتی, پھر میٹھا کھانے چل جاؤ کرنا, جوس پینے چل جاؤ کرنا. امت کی ایسی, میں کیا بھی گلا کر رہا ہوں سو تمہارے سے کہ جو کیفیت ہماری وہ ہے وہ دین پر کیوں نہیں ہے. مفتی زین العابدین صاحب کھڑے تھے کہاں, استقبال میں, اور اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ دیوان کھاٹ پر ایسا سوتے تھے, بیمار تھے حضرت, سوتے تھے حضرت, ایسا سوتے سوتے نگاہ حضرت کی گیٹ پر تھی, کون تو اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کو آنے, تڑپ. ایک آدمی کیا کریا, سیدھا مسجد کے اندر گھسیا, مرکز کو دلی کے گھسیا نے کیا کریا, پانی وہاں کبھی بھی ہر جگہ پانی رہتا تھا, گھسیا نے کہ پانی پی لے اور باہر چلے گا. وہاں کھڑے تھے اسکول میں مفتی زین العابدین صاحب, وہ زمانے میں آپ کا تو چھوڑا مفتی عام دن میں پڑھ کو ہوتی نہیں سو, وہ زمانے میں مفتی پڑھنا تو اتنی آسان بات نہیں تھی, کروڑوں کو ایک, لاکھوں کو ایک بنتا تھا. انہیں آئیت نہیں سمجھے وہاں کھڑنا, ہمیں خالی گشت کو جا کر جاؤ گا حضرت کو بھائی صاحب منہ بناتے ہیں, اللہ میں اپنا عالمہ کو بھیج رہے ہیں بھائی کمیٹی والا ان کی ہے, ان کو پیچھے کرنا چاہیے. مفتی صاحب کھڑی استقبال ہے, کھڑی اللہ صاحب بولے مفتی صاحب کس کو کیا کر رہے ہیں, بولے استقبال میں کھڑے ہوں. میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی اللہ کے گھر کو آیا, پانی بھریا, پیا, چلے گا, آپ نے اسے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی دعوت نہیں دی, خیانت کے لیے اللہ کی عدالت میں تم نہ پوچھا تو مفتی صاحب کے سامنے سے گیا سو اللہ کے گھر میں آؤ کر کو بولتے تو میں بیٹھ جاتا, اگر کو انہیں پوچھا تمہیں کیا جواب دیتے گا. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس دن میں کتابیں تو بہت پڑھی تھی, اس دن میری سمجھ میں آیا دین کیا ہے. ایک ایک آدمی کی ہدایت کے لیے تڑپنا یہ دعوت ہے. ایک ایک آدمی تڑپ. اس سے فجر کی نماز کے بعد روزانہ کی بیٹھک کئی کوئی ہے, حالی کسے ملے عزائم, خالی عزائم, انشاءاللہ 40 گھروں کا عزائم, اور مہینہ بھی 40 گھروں کا چلتا سو, خالی عزائم, بکا میں لکھو جاتے رہو, عزائم کری انشاءاللہ عزائم کریں گے. چھوڑا ہمیں 30 گھران سے تعلیم کے 15 سال سے بھی 30 عزائم 40 کے پرمٹ ہو چھے وہ 20 سال سے ملیں گے, ہاں انشاءاللہ عزائم جماعت ہے, انشاءاللہ 6 جماعتہ پڑھ لے, 6 جماعتہ مت لکھ لو نکالا تو اتنا. فارملیٹیز ہو گئی, اللہ معاف کرے. تب امت کا درد و غم جب تک اب اپنے دل میں نہیں لوگے, امت کو گندے عقیدوں سے کیسے باہر کاڑو گے آپ, امت کو کیسے حضور کی زندگی پہ لاؤ گے, امت کو کیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ لاؤ گے, امت کو کیسے آپ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلاؤ گے. یہ کام کرنے والوں کا حال ہے.